میں تو پنجتن کا غلام، میں تو پنجتن کا غلام، میں تو پنجتن کا غلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیغام سناتی ہے یہی آیہ تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی آیہ تطہیر، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے۔ ناظرین اکرام، اہل بیت اطہار کے کسی بھی فرد کا ذکر ہو، کسی بھی شخصیت کا حوالہ ہو تو وہ یقیناً ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے، ہمارے ایمان کا بنیادی مرکز و محور ہے۔ ان کے ذکر سے ہمیں چاشنی ملتی ہے، ان کے ذکر سے ہمیں تسکین ملتی ہے، ان کے ذکر سے ہماری فکر کو روشنی ملتی ہے۔ اور آج ہمارے لیے خوش بختی ہے، برکت کا باعث ہے کہ آج ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم ذکر کریں گے ان کی شخصیت کا، ان کے احوال کا، ان کے اقوال کا، ان کے فرامین کا، اور ان کے تذکرہ کر کے جن کا تذکرہ کر کے ہمارے دلوں کو تسکین اور راحت ملتی ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ دو مہمان تشریف فرما ہیں جو آج کے ہمارے اس موضوع کے حوالے سے، اس اہل بیت اطہار کی معتبر شخصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو موجود ہیں جناب سید منیر گیلانی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اور آج کا پروگرام اور آج کا موضوع اور آج کی شخصیت یقیناً ان کا ذکر ہم سب کے لیے راحتوں کا باعث ہے، اور آپ کا موجود ہونا اس پروگرام میں اور زیادہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ جناب پروفیسر تیمور فاروقی صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، ہمارے ناظرین ان کو پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کا مختلف جگہوں پہ مختلف پروگراموں میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ، اور خصوصاً ذکر اہل بیت ہو اور اس میں آپ جس حسن تربیت سے آپ کو اللہ نے گزارا ہے، اس میں اور زیادہ لطف آتا ہے جب ہم آپ سے ذکر کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، آغاز کرتے ہیں گفتگو کا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پڑپوتے ہیں امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اسی طرح سے آپ پوتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو آپ کی جو خاندانی عظمت ہے، وجاہت ہے، آپ کی جو شخصیت، آپ کے خاندان سے اس کا جو نور نمایاں ہوتا ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سرور صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آج اس پر نور محفل میں ہمیں آپ نے مدعو کیا، اور سبجیکٹ بھی آج بہت خوبصورت رکھا آپ نے، جو کہ اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ کا ہے۔ الحمدللہ۔ اور وہ چشم و چراغ حضرت امام زین العابدین کے پوتے اور بیٹے خانوادے حضرت امام باقر محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اوپر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور ان کے نانا امام جعفر صادق کے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، یہ اس بڑی ہستیوں سے منسلک یہ وہ خانوادہ ہیں جن کا ذکر پوری قابل ذکر ہیں کہ ان کا سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی ولادت باسعادت جو ہے، تاریخ میں تھوڑی سا ڈیفرنس بھی ہے، لیکن 17 ربیع الاول اور 83 ہجری 83 ہجری کی ان کی پیدائش کا لکھا گیا ہے۔ بعض نے 80 بھی لکھا ہے، لیکن 83 جو ہے مستند ہے۔ اور آپ کا جو طریقہ کار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعریف، ان کے جو بڑے ہیں ان کی تعریف تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید میں
فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اکبر. جس کو ہم آیت تطہیر اور سورہ احزاب کی آیت ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی سبحان اللہ کہ اہل بیت کو جو ان کے ساتھ رجس ہے اس کو دور کر دیا ہے. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب میں یہاں تھوڑا سا مفہوم بتانا چاہوں گا. رجس کا مطلب، رجس صرف نجس کا معنی نہیں لیتا. ٹھیک. رجس کے پیچھے اتنی مفہوم لمبا ہے اس کا کہ اس کے اندر قتل و غارت بھی دور ہو گئی ان سے، جھوٹ بھی ان سے دور ہو گیا، غرور، تکبر، حسد، بغض، کینہ، یہ تمام تر جو معاشرے کی بیماریاں اور برائیاں ہیں یہ بھی رجس میں آتی ہیں. اخلاق کے رذائل جو ہیں سارے اس کے اندر آتے تو ہیں. اس لحاظ سے آپ کی جو حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ مولا پنجتن پاک کیوں کہا گیا ہے کہ یہ پاک گھرانہ ہے؟ سبحان اللہ. اور اس پاک گھرانے کی اتنی عظمت ہے کہ میں صرف یوں کہوں گا کہ اللہ رب العزت کے محبوب آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کہ بیٹی تم جنت میں عورتوں کی سردار ہو، اللہ سیدۃ النساء، کہ وہ عورتوں کی سردار کہلائیں اور حسنین کریمین نوجوانوں کے سردار کہلائے جنت میں. اور اس کے ساتھ ساتھ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا کہ یا علی انت امام المتقین وقسیم النار والجنہ. اے علی تو متقیوں کا امام ہے اور جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت شاہ صاحب گفتگو کا آغاز آپ نے فرمایا، اور پروفیسر تیمور فاروقی صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی ولادت باسعادت کا، آپ کی جو خاندانی وجاہت ہے، جو آپ کی نسبت ہے اور جو مقام و مرتبہ ہے اس کا ذکر کیا. پھر یہ گھرانہ جو ہے وہ علم کا گھرانہ ہے اور باب مدینۃ العلم کا گھرانہ ہے، اور یہاں پہ جو علم کی بہار ہے وہ ہمیں ہر ایک کے اندر اپنے نقطہ کمال پہ نظر آتی ہے. تو آپ کی جو تعلیم و تربیت ہے، آپ کا جو شغف ہے علم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، علم کے ساتھ، پرورش کس ماحول میں ہوئی اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلامہ کا بیک گراؤنڈ، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے علمی اقدامات کو پوچھا ہے. تو میں سب سے پہلے، جس طرح کہ قبلہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ گھرانہ آہل رسول جو ہے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ، اس کی عزت کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینۃ المنورہ کی مشک بار اور معطر فضاؤں میں آنکھ کھولی تھی. سبحان اللہ. اور یہ وہی مسکن تھا، یہ وہی جا تھی کہ جس جا میں صحابہ کرام، آل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین کا یہ مدینۃ المنورہ مسکن رہا ہے. اللہ اکبر. اور ماحول، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ماحول جو ایک انسان کا، ایک بچے کا ہوتا ہے، وہ اس کے گھر سے بہتر ہوتا ہے. اگر ماحول، گھر قرآنی افکار پر مشتمل ہوگا، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پر ڈسکشن کی جائے گی، تو وہاں پر تربیت پانے والے بچے بھی جو ہے وہ بھی قرآن و حدیث کا شوق رکھنے والے ہوں گے. یہی وجہ تھی کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپنے میں ہی قرآن مجید کو حفظ فرما لیا تھا، جو آپ کی فطری عبقریت کی ایک واضح دلیل ہے. اور پھر حدیث مقدسہ کو یاد کرنا، روایت کرنے کے حوالے سے بھی آپ کے اندر شوق پیدا ہوا. اب بچپن میں جب حفظ مکمل ہوا، حدیث کی طرف بڑھے، تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین جناب سید السجاد جو ہیں، جن کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، ان کے سامنے، اپنے دادا کے سامنے آپ نے ذانو تلمس طے کیا، اور 15 سال تک حضرت امام جعفر صادق نے امام زین العابدین سے اکتساب علم کیا اور علم کا ذخیرہ ان سے لیا. پھر امام زین العابدین کے وصال مبارک کے بعد آپ کے والد ماجد جناب باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ نے اکتساب فیض کیا، اور پھر جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق کے پوتے جناب قاسم بن محمد کے سامنے آپ نے اکتساب علم کیا. اب جب اس طرح کا ماحول آپ کو ملا تو آپ محدث بھی کہلائے، آپ مفسر بھی کہلائے، آپ فقیہ اعظم بھی کہلائے، آپ کو علم معقول و منقول پر بھی دسترس حاصل تھی. اب جب ان علوم کے ساتھ آپ علم کے میدان میں اترتے ہیں تو ایک بات میں عرض کروں کہ کوئی بھی استاد ہو، میں ایک استاد ہوں، آپ ایک استاد ہیں،
استاد کی پہچان اس کے شاگردوں سے ہوتی ہے. ٹھیک. امام جعفر صادق کے شاگردوں کو بھی اگر ہم دیکھیں تو کہیں ہمیں امام مالک نظر آتے ہیں, کہیں بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی سقایت کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں. امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں زندگی کے 2 سال جعفر صادق کے ساتھ نہ گزارتا, ان کی معیت میں, ان کی صحبت میں نہ گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا. کسی نے امام اعظم سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک فقیہ اعظم کون ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ما رأیت احدا افقہ من جعفر بن محمد, کہ میں نے حضرت جعفر سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں پایا ہے. پھر ایک نمایاں نام حضرت امام جعفر صادق کے شاگردوں میں جابر بن حیان کا, جن کو فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے. تو اگر شاگردوں کا مقام یہ ہے کہ کوئی اسکول آف تھاٹ ابو حنیفہ ایک فقہ حنفیہ کے موجد ہیں اور کوئی فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان نظر آتا ہے, اگر شاگردوں کی محنت, ان کے علم اور ان کے مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے تو ان کے اس استاد حضرت امام جعفر صادق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. یہ تمام تر عزتیں عظمتیں ان کو گھرانے رسول کی طرف سے عطا ہوئی تھیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جب ہم آپ کی ولادت باسعادت کی بات کرتے ہیں, آپ کی تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں, آپ کے علم و فضل کی بات کرتے ہیں اور علم کے ان بلند مقامات کا ذکر کرتے ہیں جو آپ کو اس گھرانے سے نسبت کے سبب جو ہے وہ ملے اور تربیت کے سبب ملے, تو اس سے پھر جو سیرت سامنے آتی ہے, جو آپ کے اخلاق سامنے آتے ہیں, جو کردار لوگوں کے سامنے آپ کا آتا ہے, اس پر ایک روشنی میں چاہتا ہوں کہ ضرور ڈالی جائے تاکہ ہم ایک ترتیب سے آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچیں. جی ڈاکٹر صاحب, بالکل جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے, علم کے اوپر بات کر رہے تھے, تو میں بھی تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ دیکھیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ رب العزت نے جو علم کے حجابات تھے نا وہ کھول دیے تھے. اللہ تمام راز کھل گئے تھے وہاں پہ آ کے. ٹھیک. کیوں؟ کیونکہ مدینۃ العلم و علی بابوہا, نانا علم کا شہر اور دادا جو ہے وہ دروازہ, یعنی وہ تمام تر جو علم تھا, علوموں کا جتنا بھی حجابات تھے نا, وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ کے کھلے ہیں. سبحان اور اللہ. اس طرح کھلے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر انہی کے علم سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے. ٹھیک. آپ دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی, جیسے فرما رہے تھے کہ جابر بن حیان فادر آف کیمسٹری کہلایا, اسی طرح جو فاؤنڈر تھا الجبرا کا ابو موسیٰ الخوارزمی, وہ بھی انہی کے شاگردوں میں مستفید ہوا, فیض یاب ہوا. اسی طرح ایک اور تھے حشام بن ملک تھے, حشام بن سالم تھے. یہ وہ شاگردوں جو نمایاں شاگرد تھے جنہوں نے آگے نام کمایا. بالکل ٹھیک. تو یہاں سے شاہ صاحب آپ کو میں چاہتا ہوں کہ بہت اہم نام آپ نے, ہمارے جو ماہرین کے نام جو ہیں وہ آپ نے لیے ہیں, تو اس پہ مزید ذرا ہم بات کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ذکر کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. آج ذکر کر رہے ہیں ہم, بلکہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو چشم و چراغ ہیں خانوادہ رسول کے, اور علم کے کتنے ہی زاویے, علم کی کتنی ہی جہتیں, ان کی بنیاد جو ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج کے جدید علوم کی شاخیں اور ان کے جو شاہ سوار ہیں ان کے قدموں میں بیٹھنے والے, اور یہی ہم ذکر کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. شاہ صاحب وہیں سے میں چاہتا ہوں کہ ذرا آغاز فرمائیے آپ. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے اتنا سوچ فکر اور علمی جتنی بھی آپ نے شاگردوں کو اور جو ان کے متکلمین تھے, ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ ان کے عقیدت مند جو تھے, انہوں نے اسے استفادہ حاصل کیا, اور کم و بیش یہ 4000 کے قریب ان کے شاگردوں کا نام آتا ہے. اور یہ ان کا جو طریقہ کار تھا وہ اس طرح کے, کیونکہ یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے, اسی شہر میں, انہوں نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور کوفہ میں مسجد کوفہ, اس کو پہلے تبدیل کیا درس گاہ کے اندر, اس کو جامعات کا درجہ دیا, اس میں تعلیم و تربیت کا آغاز کیا. تو پہلے جیسے فرما رہے تھے کہ 12 سال انہوں نے اپنے دادا سے تعلیم لی, پھر اپنے بابا سے تعلیم لی. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ تعلیم لینا تو ایک وسیلہ تھا نا, لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ جو باب العلم اور علم کے شہر ان کے نانا, اس علم کے جتنے بھی حجابات تھے ان پہ آ کے کھل گئے. سبحان اللہ. تو میں
بس یہ بیان کروں گا کہ آج جو دنیا عصر حاضر میں جو یہ مریخ پہ جا رہے ہیں، چاند پہ جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، یہ وہی ایک حصہ ہے اس کا جنہوں نے ان کے علوم سے استفادہ حاصل کیا. سبحان اللہ. تو سیرت کا آپ نے میرے سے پوچھا، تو سیرت کے بارے میں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی واقعہ بتاتا چلوں کہ سیرت تو میں نے پہلے ہی عرض کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سیرت کے بارے میں خود قرآن پاک میں فرما دیا. پھر اور جگہوں پہ کئی آیات ایسی ہیں جو اہل بیت اطہار کے لیے نازل کی گئی ہیں. سیرت تو ان کی بہت اعلیٰ ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا کہ جی میری دینار کی جو پوٹلی تھی نا وہ گم ہو گئی اور وہ آپ کے پاس ہے. تو آپ بڑے ایک دم حیران ہوئے. تو اس نے کہا پھر بھی دیکھ لو. تو اس نے کہا نہیں جی یہ جو پوٹلی میری ہے دینار کی وہ آپ کے پاس ہے. اچھا. تو آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اندر جاتے ہیں. جا کے پوچھتے ہیں کہ تمہاری پوٹلی میں کتنے دینار تھے؟ کہتے جی 2000 دینار تھے. آپ اندر گئے 2000 دینار پکڑے اور اس کو دے دیے اور چلا گیا. اچھا دوسرے دن اس کو اس کی پوٹلی مل جاتی ہے اور بندہ پھر واپس آتا ہے تو بڑا شرمندہ ہوتا ہے اور آ کے ان سے معافی مانگتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سرکار وہ تو پوٹلی مجھے مل گئی ہے تو میں نے تو غلطی سے میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، میں بڑا پشیمان ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے اور یہ آپ کے جو وہ دینار تھے وہ واپس لے لیجئے. تو امام جعفر صادق قربان جاؤں ایسی شخصیات پر جو لبادہ سیرت کے اندر ایسے بھرے پڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو مال میں دے دیتا ہوں تو اس کو واپس نہیں لیتا. تو یہ تھی ان کی اخلاقیات، ان کی سیرت کا کردار تھا. اسی طرح حضرت ابو داؤد توسی کا ایک ہے کہ انہوں نے ایک کویسچن کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کی نسبت تو بہت اعلیٰ ہے جی، آپ کے خانوادہ اور آپ کے سرکار سے ہے، تو آپ کے لیے تو دنیا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، آپ تو سیدھا جنت کے اندر جانے والے ہیں. تو آپ سرکار فرمانے لگے کہ نہیں، میں نسبت کو نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ سب سے افضل ترین جنت میں جائے گا جو عمل صالحہ کے ساتھ جائے گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروفیسر تیمور صاحب، ہم نے آغاز کیا آپ کی ولادت باسعادت سے، آپ کی پرورش تعلیم و تربیت سے، پھر آپ کی سیرت و اخلاق کے حوالے سے. تو آپ کا خاص طور پہ اس خانوادے کا اور خاص طور پہ آپ کے دادا کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آپ کو عبادات کے حوالے سے اور عبادات کے ساتھ متصل رہنے کے حوالے سے اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہنے کے حوالے سے جانا جاتا ہے تاریخ کے اندر. تو آپ کا جو ذوق عبادت تھا، آپ کے جو عبادات کے معمولات تھے اور دیگر زندگی کے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میں اس پر عرض کروں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلامہ کی اگر ہم سیرت دیکھیں جی تو آپ کے معمولات، آپ کے کردار کے اندر آپ کے جد اعلیٰ کا عکس نظر آتا تھا. ٹھیک. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار بھی تھے، قرآن کے مفسر بھی تھے، حدیث کے محدث بھی تھے. اگر ان کی زندگی کو ہم دیکھیں تو میں نے جیسا پہلے عرض کی کہ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے نانا تھے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کریمانہ کی شان آپ کے اندر نظر آتی تھی. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا عکس ان کے اندر نظر آتا تھا. جناب مولا کائنات کی شجاعت اور بہادری کا مظہر آپ تھے. سبحان اللہ. اور عبادت تو آپ کو وراثت میں ہی ملی تھی. سبحان اللہ. اور اس پر ایک بات عرض کروں ایک کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام صادق ہے، نانا کا نام صدیق ہے، اور جد اعلیٰ کا نام بمانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ صادق الامین ہیں. تو یہ جو صداقت کا گھرانہ تھا، انہوں نے نہ صرف اپنے عبادات میں بلکہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر بھی شفقت کا اظہار فرمایا. سبحان اللہ. حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں آپ کے شاگرد حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو، اپنے استاد کو 3 عبادتوں سے خالی نہ پایا. پوچھا گیا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں تو میں نے اپنے شیخ کو نماز کی حالت میں دیکھا، یہاں پھر ان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، اللہ، یہاں پھر روزے کی حالت میں دیکھا. اللہ. اس درجے پر پہنچ کر کہ آپ گھرانہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں. سبحان اللہ. اتنی بڑی عزت اور مقام و مرتبہ کہ
مقام یہ ہے کہ جب تک ان پر نماز میں درود نہ پڑا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی. کیا کہ اتنی اعلیٰ ظرفی کے باوجود, اتنا مقام و مرتبہ پانے کے باوجود لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے. آج کل ہمارا کوئی شخص جو ہے وہ بن جائے, کسی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے, تو ان کے اندر عبادت میں کوتاہی اور کمی آ جاتی ہے. لیکن امام فرمایا کرتے تھے, جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ امام سے کسی نے کہا کہ آپ اتنی عبادت اور ریاضت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں روز قیامت اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا, اپنے جد اعلیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو ان کا عبادت کا معاملہ. اب یہاں پر ایک ان کی جو شخصیت تھی وہ ایک ملٹی ڈائمینشنل تھی, کثیر الاجہاد. اب کثیر الجہد ہونے کے اعتبار سے آپ ان کے علم کو دیکھیں, ان کی عبادت کو دیکھیں, ان کے معاملات کو, لین دین کو دیکھیں. جس طرح کہ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ سخاوت بھی ان کے گھر کی ہے, اور صداقت بھی ان کے گھر کی ہے, علم بھی ان کے گھر کا ہے, معرفت بھی ان کے گھر کی ہے, فصاحت بھی ان کے گھر کی ہے, بلاغت بھی ان کے گھر کی ہے, قرآن کا علم بھی ان کے گھر کا ہے, حدیث کے پھوٹنے والے سوتے بھی ان کے گھر سے ہیں. لیکن اس کے باوجود عبادت میں کمی کوتاہی نہ فرمائی آپ نے. عبادت فرمایا کرتے, قرآن کی تلاوت کیا کرتے, اللہ کا ذکر کیا کرتے. آپ کی عبادات کے اندر ایک عبادت ہے. آپ سے کسی نے پوچھا, شیخ سے عرض کی کہ اے امام رزق میں تنگی ہے, آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو. استغفار کرنے سے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا. اللہ اکبر. تو ان کا معاملات زندگی یہ تھا کہ نہ صرف لین دین, نہ صرف لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ, بلکہ عبادت کے اندر بھی وہ اپنی مثال آپ تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ کی جب سیرت و کردار کا شاہ صاحب ہم ذکر کرتے ہیں, اور آپ کی تعلیم و تربیت کا حوالہ اس کا بھی ہم نے ذکر کیا, اور خاص طور پہ آپ کے جو معمولات ہیں اور ذوق عبادت ہیں اس کا بھی ذکر بھی ہم نے کیا. تو اس کی روشنی میں جب آپ اتنی خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہیں, علم و فضل میں اپنے دور کے باکمال ہیں, عبادت میں, ریاضت میں, تقوی میں, طہارت میں, پاکیزگی میں, نسبتوں کے فیضان میں, ہر جگہ پہ آپ باکمال نظر آتے ہیں, تو پھر آپ کے زبان مبارک سے نکلنے والے جو نصائح ہیں, آپ کی زبان مبارک سے جو نکلنے والے جملے ہیں, وہ تاریخ کا حصہ ہیں کہ اس میں ایسی ایسی نصیحتیں آپ نے فرمائیں, ایسے ایسے اقوال آپ سے اور تعلیمات آپ نے اپنے شاگردوں کو اور اپنے فیض یافتگان کو جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ان کو نصیحتیں فرمائی, ارشادات فرمائے. اس پہ کچھ روشنی ڈالیے جو آج بھی روشنی ہے ہم سب کے لیے, آج بھی سیکھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, اس میں حضرت امام صادق جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا کلام جو ہے نا, اس کلام کے اندر ویسے ہی اتنی تاثیر ہے کہ جو بندہ ان کو اسٹڈی کرتا ہے, ان کے کلام اور اقوال کو جب پڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی تاثیر اس کے وارد الوجود ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ ذکر و افکار میں رہتے تھے, تصور میں, وہ ان حالات, کیونکہ ہمارے خانقاہی نظام کے اندر اس وقت بھی, عصر حاضر میں بھی, جب تک ہم 12 امام کو اس طرح فالو نہیں کرتے, ہماری رہنمائی روحانیت کے اندر ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک. اگر ہم شریعت کے 4 کہتے ہیں, امام مالک ہے, امام ابو حنیفہ ہے, امام شافعی ہیں, امام حنبل ہیں, اور امام جعفر صادق بھی ہیں, تو یہ امام تو ہیں. اس کے ساتھ جو 12 ہیں نا, یہ روحانیت کے امام ہیں. اور اس میں سب سے جو کلام حضرت امام جعفر صادق کا ہے, وہ ہمیں یہی صادق ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر و افکار کرتے ہیں, اور اسی طرح جس طرح وہ کہتے تھے کہ خشوع اور خضوع قائم کر لیا جائے, اور اس طرح عبادت و ریاضت کی جائے کہ اگر اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے یا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, یا آپ اس طرح اس سے گفتگو کر رہے ہیں جیسے آپ اس کو جانتے ہیں اور وہ آپ کو جانتا ہے. تو یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے کلام میں, ان کے نصاب میں بہت زیادہ ایسی ہیں جو اس کو وارد الوجود کر لیا جائے تو بندہ باعمل ہو جاتا ہے. کیا بات. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, جیسے خلیفہ منصور تھے ان کے دور کے اندر, تو خلیفہ منصور نے کہہ دیا, واقعہ ہے کہ جی امام جعفر صادق کو میرے دربار پہ بلاؤ. تو وزراء نے کہا کہ وہ چھوڑ دے, وہ تو دنیا کی اس وقت عزتوں سے, دنیا کی رغبتوں سے علیحدہ ہو چکے ہیں, تو ان کو بلانے کی کیا ضرورت ہے. اصل میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کو میرے دربار پر بلاؤ, اور معاذ اللہ وہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے. تو خلیفہ منصور نے جب ان کو بلایا, وزیر لے کے آئے, تو جب وہ اندر داخل ہوئے تو خلیفہ منصور اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا, اور اٹھ کھڑا ہوا اور کپکپی طاری ہو گئی. اور کپکپی طاری ہوتے ہوئے جب آپ ان کے قریب پہنچے تو خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں میرے تخت پر, اور مجھے بتائیں آپ کی کیا حاجات ہیں, آپ کی کیا ضروریات ہیں. وہ ایک دم تبدیل ہو گیا. تو اس پر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ دیکھو منصور,
تم نے مجھے اپنے دربار پر بلایا نا، آئندہ سے مجھے اپنے دربار پر نہ بلانا. کیوں؟ کیونکہ میری جو عبادت و ریاضت ہے اس میں خلل پیدا ہو چکا اللہ ہے. اکبر. تو اس پر آپ سرکار واپس ہوئے تو تاریخ لکھتی ہے کہ خلیفہ منصور مدہوشی میں بے ہوشی میں چلا گیا، اور کچھ کہتے ہیں 3 شب و روز مدہوش رہا، اور کچھ کہتے ہیں کہ 3 قضا نمازوں کے ٹائم میں وہ بے ہوش رہا. جب اٹھا تو وزراء نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا معاملہ، تو خلیفہ منصور کہنے لگا کہ جیسے ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا تھا، اور اس نے منہ کھولا ہوا تھا، اور وہ اس طرح مجھے بتا رہا تھا کہ اگر تم نے میرے اس محبوب کی توہین کی تو میں تمہارا تخت اور تمہیں اپنا نگل لوں گا. اللہ اکبر. تو یہ ہے ان کا مقام حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ. جی ناظرین اکرام، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین اکرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، اور آج خصوصی نشست ہے جس میں ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم ان کے نصائح کے حوالے سے، ان کی نصیحتوں کے حوالے سے، ان کے اقوال کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، اور شاہ صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. پروفیسر صاحب، آپ بھی کچھ اس میں چاہتا ہوں کہ ایڈ کیجئے کہ آپ کے اقوال، آپ کی جو گفتگو اور اس میں سے نکلنے والے جملے، اس کے اندر تربیت کے بہت ہی خوبصورت مظاہر اس میں نظر آتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور ان کے پند و نصائح سے متعلق آپ نے پوچھا ہے، تو میں عرض کروں کہ حضرت امام جعفر صادق نے جس گھرانے میں پرورش پائی تھی، ان کی ہر بات صادق اور امین تھی. اور اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کے اپنے ہمسائے کی شکایت کی. اب یہاں پر آپ نے معاشرت سکھائی. اس نے اپنے ہمسائے کی شکایت کی اور اس نے عرض کیا کہ اے امام، مجھے میرا ہمسایہ تنگ کرتا ہے، اس سے مجھے اذیت ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے ہمسائے کے ساتھ بہترین تعلق رکھو. کیوں؟ کیونکہ تم نے اسی جگہ پر رہنا ہے جہاں پر تم رہ رہے ہو. جب تم ایک دوسرے کے بارے میں دل میں کدورت رکھو گے، نخوت رکھو گے، نفرت رکھو گے، تو محبتیں ختم ہو جائیں گی. آپ نے فرمایا کہ نخوتوں کو، نفرتوں کو ختم کرو، محبتوں کو بڑھاؤ. پھر آپ نے اپنے ایک شاگرد کو یہ تلقین فرمائی. آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم ایک دوسرے سے ملا کرو تو آپس سے مصافحہ کیا کرو، معانقہ کیا کرو. وجہ پوچھی، آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی. صحیح. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر آپ کے پاس ایک سائل آیا اور آپ نے اس کی مدد فرمائی. تو مدد فرمانے کے بعد آپ سے کسی نے پوچھا، شیخ یہ جو شخص آیا تھا یہ تو مال و دولت رکھتا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے اسلام کے اصولوں کو نہیں پڑھا؟ تمہارے پاس اگر کوئی بھی مانگنے والا آئے تو تم اس کو عطا فرما دیا کرو. اللہ اکبر. تم اس کو عطا کر دیا کرو. تو ان شخصیات کے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ان کے اقوال کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں معاشرت بھی ملتی ہے، اس میں حسن سلوک بھی ملتا ہے، اس میں سوسائٹی کو اسٹیبلش کرنے کا اور ایک پیسفل سوسائٹی اسٹیبلش کرنے کا جو ان سے وہ نظریہ بھی ہمیں نظر میں آتا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. شاہ صاحب، گفتگو کے اختتامی لمحات ہیں جو ساری آج ہم نے آپ کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی، اس کو سمیٹتے ہوئے کچھ پیغام ارشاد فرمائیے اور کچھ اور اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو. جی، ان کا جو لاسٹ میں پیغام انہی کے مفہوم کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم کی جو ڈیفائن کیا نا، علم کو وہ اس طرح وضاحت کی ہے انہوں نے کہ علم صرف تفسیر، حدیث، فقہ اور شریعت تک محدود نہیں ہے. ٹھیک. علم جو ہے وہ علم ہے جو معاشرے کو فائدہ دے، جو انسانیت کو فائدہ دے، جو مخلوق خدا کو فائدہ دے، وہ علم بھی سیکھنا ہے. یعنی صرف علم شریعت تک محدود نہیں کیا انہوں نے اسے وسیع طرز پہ کہا کہ علم حاصل. آج اسی طرز پہ اگر دیکھیں علم حاصل کیا تو آج لوگ ستاروں پہ کمندے ڈال رہے ہیں، سورج کے سے انرجیاں لے رہے ہیں. تو یہ وہی ٹیکنالوجی ہے نا. میں پھر بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے فوکس جو کیا ہے وہ علم کے اوپر کیا ہے. اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول بھی ہے کہ علم جو ہے وہ زندگی ہے، جہالت جو ہے وہ موت ہے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پروفیسر صاحب، آپ کے ایک قول مبارک ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کی صورت میں دیکھیے کہ ہم کتنی جلدی بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگوں کی بات
سنے بغیر بھی ہو جاتے ہیں، سن کر تو فوراً ہو جاتے ہیں. تو آپ کا یہ فرمان مبارک ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ ضرور آپ کوئی بات کیجئے. آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے بھائی کی جانب سے تمہارے لیے کوئی ناپسندیدہ بات ظاہر ہو تو اس کے جواز کے لیے 1 سے 70 تک تعویلیں تلاش کرو اس کے جواز کے لیے. لیکن اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی نہ ملے تو سمجھو کہ اس کا سبب اس کی کوئی تعویل ضرور ہوگی جس کا تمہیں علم نہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی مسلمان سے کوئی کلمہ سنو اور اس کو بہتر سے بہتر معنی پر محمول کرو، اور جب وہ محمول نہ ہو سکے تو اپنے نفس کو ملامت کرو کہ اگر آپ اس میں سے خیر کا پہلو نہیں تلاش کر سکے تو یقیناً کوئی آپ کی اپنی کمی ہو سکتی ہے. کیا فرماتے ہیں معاشرے میں خیر کو پھیلانے کے حوالے سے؟ کتنا خوبصورت نقطہ انہوں نے بیان اس پر میں 2 باتیں کروں گا. پہلی بات یہ کہ جس طرح کہ امام جعفر صادق آپ نے حسن ظن سے متعلق ارشاد فرمایا، جی ہاں، تو قرآن کا حکم بھی یہی ہے کہ حسن ظن رکھا کرو. اور جب ایک شخص دوسرے شخص سے متعلق حسن ظن رکھے گا تو انسان کے اندر دوسرے سے متعلق نفرت پیدا نہیں ہوگی. ہماری سوسائٹی کا المیہ یہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم کسی بھی بات کو بنا تحقیق کے وہ دوسرے کے خلاف کر دیتے ہیں. تو قرآن اس کے متبادل رستہ بتاتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص ہے تو اس کی بات کی تحقیق کر لیا کرو. امام جعفر صادق نے اسی آیت کی روشنی میں اس آنے والے سائل کو یہ بتایا کہ اپنے اس بھائی سے متعلق 70 تعویلات جو ہے وہ تم ڈھونڈو. اللہ اکبر. تو جب آپ اتنی تعویلات اس شخص کے بارے میں ڈھونڈیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے دل سے اس شخص سے متعلق گمان، برا گمان ختم ہو جائے گا. بلکہ اس کے بعد بھی فرمایا کہ سمجھو کہ پھر بھی اپنے آپ کو ملامت کرو. آپ کا ایک اور قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جب 2 نیکیاں ہوں یا 2 شر ہوں، 2 نیکیوں میں سے سب سے اعلیٰ نیکی کو تم منتخب کرو، اور جب 2 شر تمہارے پاس آ جائیں تو تم اس ہلکے شر کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لو، اختیار کر لو. اللہ اکبر. اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ تم اپنے نفس پر کنٹرول رکھو، اپنے نفس پر ضبط رکھو. تم اپنے نفس پر ضبط رکھو گے، اللہ کی قربت تمہیں میسر ہوگی. ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ان کی معیت، ان کی نظر تمہیں حاصل ہو جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاہ صاحب، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کا ایک اور قول مبارک ہے اور اس میں آپ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ان 4 چیزوں کو کرنے میں کسی شریف آدمی کو کوئی عار یا شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اس میں پہلی چیز وہ فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کی تعظیم میں اپنی جگہ سے اٹھنے میں، اس کی تعظیم کرنے میں اگر کوئی شرم محسوس کرتا ہے تو یقیناً یہ عار محسوس کرنے والی بات نہیں ہے. مہمان کی خدمت کرنے اور خود اس کی سواری کی دیکھ بھال کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے، شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ خواہ گھر میں سو غلام کیوں نہ ہو اور اپنے استاد کی خدمت کرنے میں. تو یہ 4 چیزوں کا جو آپ نے ذکر فرمایا بڑا اہم ہے، والدین کی عظمت کے حوالے سے اور مہمان کی خدمت کے حوالے سے اور گھر کے اندر جو مہمان ہے اس کی تکریم کرنے کے حوالے سے کچھ اس پہ ارشاد فرما دیجیے. بالکل، یہ بڑی خوبصورت انہوں نے ایک فارمولہ دے دیا ہے. جی ہاں، کہ دیکھیں والدین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ دیکھو تم جب اپنے ماں باپ کے سامنے جاتے ہو، والدین کے سامنے، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اپنے شانوں کو جھکا لو اور اف تک نہ کہو. یعنی اتنی لطیف سی جو غلطی ہے وہ بھی ان کے سامنے نہ کی جائے. تو آر کی یہ والدین کے اوپر تو یہ بہت زبردست انہوں نے. اور اس کے علاوہ دوسری جو آپ نے بتایا کہ اگر کوئی مہمان ہے تو مہمان کے لیے بھی یہی چیزیں ہیں کہ مہمان کو آپ اس کو اتنی عزت دیں، اس کی اتنی خدمت کریں، تو آپ جتنا اس کی خدمت اور عزت کریں گے اللہ رب العزت آپ کا 70 گنا اور بڑھا دے گا، عزتوں کو بھی اور رزق کو بھی. تو اسی طرح استاد کے لیے بھی فرمان ہے کہ استاد آپ کا ایک روحانی باپ ہوتا ہے. اور روحانی باپ کا مطلب یہ ہے کہ جو قوانین لاگو ہوتے ہیں اپنے والد کے اوپر وہی قوانین لاگو ہوتے ہیں استاد کے اوپر بھی. تو اس کا بھی ان کے قول کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم عزت و تکریم اپنے والد کی بھی اتنی کرتے ہیں اور اتنی ہی ہمیں اپنے استاد محترم کی بھی کرنی چاہیے. کیا بات، سبحان اللہ. میرا میسج یہ جو آپ کے قول کے مطابق میں نے یہ آپ کو. سبحان اللہ. پیغام آخر میں کوئی عطا فرما دیں آج کی گفتگو کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کی محبت کے حوالے سے اور خصوصاً حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر صاحب، میں آج کے آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے عرض کروں کہ گھرانے اہل بیت وہ عظیم گھرانہ ہے کہ جس کی عظمت اور بلندی، مقام و مرتبہ اس کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. جہاں پر قرآن مجید میں عبادات کا ذکر ہے، اب ان عبادات کی روشنی میں اگر ہم اہل بیت کو دیکھیں گے تو آپ ان عبادات میں اہل بیت کو برتر اور اعلیٰ پائیں گے.
رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج کے اس دور کے حوالے سے بھی ہے. آج کے دور میں لوگ نخوتیں رکھتے ہیں, نفرتیں رکھتے ہیں اہل بیت سے متعلق. رسول پاک نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی تارکم فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ وثانیہما اطرتی, کہ پہلی چیز تمہارے درمیان قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسری چیز اہل بیت ہے. تو میں نے کہا کہ قرآن کے احکامات دیکھتے جائیں, اہل بیت کی زندگی دیکھتے چلے جائیں. نماز میں دیکھیں تو اہل بیت کو دیکھ لیں, روزہ دیکھنا ہے تو اہل بیت کا دیکھ لیں, حج دیکھنا ہے تو اہل بیت کا دیکھ لیں. حتیٰ کہ رسول معظم نے فرمایا کہ روز قیامت برپا ہو جائے گی اور حوض کوثر پر یہ دونوں مجھے وہاں پر ملیں گے. تو ان اہل بیت کے ان فرد احباب سے متعلق, ان سے محبت سے متعلق آج کے لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم ان سے محبت کریں, ان کا دم بھریں, ان سے عشق رکھیں. اور مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے ہمارا عشق ہوگا تو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمیں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر ہوگی. سبحان اللہ, ان کا فضل, ان کا کرم حاصل ہوگا. اور امام جعفر صادق جو امام ششم ہیں, چھٹے امام ہیں ائمہ اہل بیت میں سے, ان کی سیرت کو میں پڑھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سے علم کے موتی بھی ملتے ہیں, اس میں کرم اور فضل کی خیرات بھی ملتی ہے, اس میں صداقت بھی ملتی ہے, اس میں عدالت بھی ملتی ہے, اس میں اللہ کا فضل بھی ملتا ہے. جس طرح کہ قبلہ نے فرمایا کہ جیسے جیسے بندہ ان کی شخصیت کو پڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو بھی نورانیت کی دولت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بہت شکریہ جناب سید منیر گیلانی صاحب, قبلہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ کی رہنمائی کا, اور جناب پروفیسر تیمور فاروقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور آپ نے بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی, ذکر خوبصورت تھا اور اس کے اندر اپنی چاشنی ہمیں محسوس یقیناً ان کے ذکر سے ہوتی ہے. خوبصورت ذکر ہوا. ایک قول ناظرین اکرام آخر میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. اور کیا خوبصورت بات ہے, اور اس کے اندر آپ کو حدیث قدسی کا مفہوم نظر آئے گا. آپ نے فرمایا کہ خدا نے دنیا کی طرف وحی کی ہے کہ جو میری خدمت کرے تو اس کی خدمت کر. خدا نے دنیا کی طرف وحی کی ہے کہ جو میری خدمت کرے تو اس کی خدمت کر, اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے. اور اس کے اندر تمام تر وہ ضابطے اور تمام تر وہ زاویے موجود ہیں کہ ہم دنیا کو طلب کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں, اور جو ان ساری نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے, جو ان ساری نعمتوں کو قدرت جس کے پاس ہے ان نعمتوں کو عطا کرنے کی, اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے اور دن رات اسی میں تھکتے چلے جاتے ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق کے اس قول کو اپنا لیں تو ہماری تھکن بھی ختم ہو جائے اور نعمتیں بھی ہمیں مل جائیں. ان دو اشعار کے ساتھ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو اجازت دیجیے کہ قرآن میں ہے آیا تطہیر اس پہ دال, قرآن میں ہے آیا تطہیر اس پہ دال, خلاق دو جہاں ہے نگہبان اہل بیت. سرور یہ مغفرت کی سند مل گئی مجھے, سرور یہ مغفرت کی سند مل گئی مجھے, کہنے لگے ہیں لوگ ثنا خوان اہل بیت. بہت شکریہ. السلام علیکم. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, میرے منہ سے آئے مہک سادہ جو میں نام لوں تیرا بھول سے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں.